آئیے حضرات، میں سلسلے کو آگے بڑھاؤں۔ ہماری فہرست میں کچھ مقررین ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک اور مقرر آپ کے روبرو پیش کیا جائے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب حجت الاسلام عالی جناب مولانا شیخ وسیم عباس ترابی جو امریکہ سے تشریف لائے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، مل جل کے صلوات پڑھیں اور ان کا استقبال کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا۔ بلند تر صلوات پڑھیے۔ آل محمد۔ جناب صاحب صدر جناب شمیم الملت صاحب قبلہ، معزز علماء کرام، شورائے اعظام، مومنین و مومنات، زائرین و زائرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کا یہ عظیم الشان جشن بہت بہت مبارک۔ جشن اس ہستی کا ہے، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں اور میں زیادہ مزاحم بھی نہیں ہونا چاہتا، انتہائی اختصار کے ساتھ چند جملے۔ اس ہستی کا جشن ہے کہ جسے قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ اگر آپ متوجہ ہوں، قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم سارے خوبصورت تھے، بدصورتوں کا اس گھرانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سارے خوبصورت ہیں اور نام بھی ایسے ہیں، کوئی حسن ہے بڑا خوبصورت، کوئی حسین ہے چھوٹا خوبصورت۔ جس گھرانے میں اتنے خوبصورت ہوں، اس گھرانے میں اگر کوئی قمر بنی ہاشم کہلایا ہے تو حضرت عباس ابن علی۔ بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ سب خوبصورت افراد میں کوئی اس مقام پر پہنچے کہ قمر بنی ہاشم کہلوائے، اور پھر عزت کیسی، مقام کیسا، فضائل کیسے، مناقب کیسے۔ حسن و حسین کے فضائل بہت ہیں، مثال کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد کے۔ توجہ فرمائیں، حسن و حسین کے فضائل مناقب بہت ہیں۔ مثال کے طور پر حسن و حسین وہ ہیں کہ جن کا جھولا جھلانے کے لیے کبھی جبرائیل آتے ہیں، کبھی میکائیل آتے ہیں۔ توجہ مولانا، بہت بڑی فضیلت ہے۔ حسن و حسین کا جھولا جھلانے کے لیے اللہ آسمان سے ملائکہ کو نازل کرتا ہے، لیکن حضرت ابو الفضل کی فضیلت یہ ہے کہ عباس کا جھولا حسن و حسین جھلاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے، ابو الفضل کا مقام ہے، اور خود نام کنیت ابو الفضل، اس میں خود ایک بہت بڑا سمندر ہے فضائل کا۔ ابو الفضل ایک تو کنیت ہے چونکہ فضل کے بابا ہیں، لیکن اگر اسے عرفانی نگاہ سے دیکھا جائے، فضیلتوں کے باپ، جہاں سارے فضائل کو اکٹھا کیا جائے ان فضیلتوں کے باپ ہیں تو حضرت عباس سے علمدار۔ وفا ان کی مشہور، سخاوت ان کی مشہور، شجاعت ان کی مشہور۔ یہ گھرانہ ہی وفاؤں کا امین ہے۔ بابا ہے تو رسالت سے وفا کرتے ہیں۔ جب دنیا رسالت کو راستے سے ہٹانے کی سازشیں کرتی رہی، جو آج اسلام کے بڑے بڑے چیمپئن بنے بیٹھے ہیں، جو آج اپنی بڑی خدمات پیش کرتے نظر آتے ہیں، ذرا تاریخ میں جھانکیے تو صحیح، ذرا تاریخ میں دیکھیے تو صحیح۔ ہمارا تو بڑا سیدھا سا فلسفہ ہے جس پر ہم چلتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ دیکھیے تو صحیح، پیغمبر اکرم کے ساتھ وفا کس نے کی؟ بابا ہیں تو رسالت سے وفا کرتے نظر آتے ہیں، بیٹا ہے تو امامت سے وفا کرتا نظر۔ ذرا لائیے تو صحیح،
کوئی ایسا دکھائیے تو صحیح. بابا رسالت سے وفا کرتے, بیٹا امامت سے وفا. اگر جملہ بدل دوں اور آپ متوجہ ہیں تو یوں عرض کروں کہ بابا اس کے ساتھ وفا کرتے نظر آتے ہیں جو دین پہنچانے والا ہے, اور بیٹا اس کے ساتھ وفا کرتا ہے جو دین بچانے والا. حضرت عباس فضائل کا سمندر, فضائل کی معراج ہو جہاں پہ, اسے حضرت ابو الفضل العباس کہتے ہیں, باب الحوائج. اور میں خراج تحسین بھی پیش کروں گا ماشاءاللہ جن مومنین نے, اور خاص کر کے ہمارے الرحمن ٹورز کے جنہوں نے اس جشن کا انعقاد کیا, اور مولانا سید عطا حیدر صاحب قبلہ خداوند متعال ان کو اجر جزیل مرحمت فرمائے. اس ہستی کا جشن ہے, حضرت کا ایک ٹائٹل ہے سقا. ایک ایک لفظ میں فضائل کے سمندر ہیں, اتنے گوہر اور نایاب موتی ہیں اس ہستی, اس بزرگوار ہستی میں کہ جنہیں انسان اگر پڑھنا چاہے تو زندگی صرف ہو جائے, لیکن عباس کے فضائل کی ابتدا بھی سمجھ نہ آئے. وہ ہستی ہے سقا. حضرت امیر المومنین کے فضائل بہت ہیں, علی کے فضائل کو دنیا پہنچ ہی نہیں سکتی, لیکن امیر المومنین کا ٹائٹل ہے ساقی کوثر. سقا نہیں ہے, علماء تشریف رکھتے ہیں, امیر المومنین ہے ساقی کوثر, لیکن بیٹا ہے سقا. علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں, سقا مبالغہ کا صیغہ ہے. ساقی کوثر پلائیں گے, لیکن سقا وہ ہے, اور پلانے کی کیفیت میں بھی فرق ہے. حضرت عباس اگر سقا ہیں تو کس صورت میں پلایا؟ علی حیدر کرار پلائیں گے کوثر, مجبوری نہیں ہوگی, لیکن ساقی کوثر اور کیفیت میں پلائیں گے. سقا نے جس صورت میں سقائی کی ہے, اور مبالغہ کا صیغہ ہے, نہر سے مشک بھر چکا, جگر میں ایک آس ہے, عباس کی نگاہ میں صغیر کی پیاس ہے. اٹھایا پانی پینے کو, جو چلو بھرا تھا, اٹھایا پانی پینے کو نہیں, غلط قیاس ہے, دکھا رہا ہے فوج کو کیا اسی پہ قبض ہے یزید ہے, ہم پی تو سکتے ہیں مگر وفا سے یہ بعید ہے. سقا ہیں حضرت ابو الفضل العباس, فضائل کی ان بلندیوں پر ہیں, اور خود حضرت ابو الفضل کا ہونا تو کجا, مقام بلند, فضیلتیں زیادہ, مناقب شمار ہی نہیں ہو سکتے. شجاعت کا وہ عالم, شجاعت کا وہ عالم کہ حضرت ابو الفضل کو دیکھ کر بڑے بڑے بہادر, بڑے بڑے جری, بڑے بڑے شجاع, ان کے پسینے چھوٹ جائیں. اور آج حالت یہ ہے کہ حضرت ابو الفضل نہیں, فقط پرچم عباس سے لوگوں کی جان جاتی ہے. آج یہ جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, مجھے متوجہ کیا گیا, یہ جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, یہ جو آج شیعوں کی گردنیں اڑائی جا رہی ہیں, آج یہ جو مسجدوں میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, یہ جو آج علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو تحت تیغ کیا جا رہا ہے, آج اگر گھر پر پرچم عباس ہو تو لوگ اس پرچم سے اتنا خائف ہیں کہ حضرت عباس کا مقام تو بہت بلند ہے, پرچم دیکھ کر لوگوں کی جانیں نکلتی نظر آتی ہیں. عباس کے مریدوں کا مقابلہ کیا کریں گے, عباس کے چاہنے والوں کا مقابلہ کیا کریں گے, عباس کے محبوں کا مقابلہ کیا کریں گے. حضرت ابو الفضل العباس فضائل کا وہ بحر بے کراں ہے, شجاعتوں کی وہ معراج ہے حضرت ابو الفضل. اور ایک جملہ سن لیجئے, یہ وہ ہستی ہے کہ جو شہید بھی ہے اور غازی بھی ہے. یہ دونوں چیزیں کسی ایک جگہ پر مجتمع ہوتی نظر نہیں آتی, یا شہید یا غازی. ہاں یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ شہید بھی زندہ ہے. بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون, رزق پاتے ہیں, وہ زندہ ہیں. لیکن ظاہری طور پر آپ کہیں گے شہید, ظاہری طور پر نہیں, آپ غازی نہیں کہیں گے. جو دنیا سے چلے گئے آپ کہیں گے یہ شہید ہیں, زندہ لیکن ہیں شہید. یہ واحد ہستی ہے کہ جسے حضرت ابو الفضل العباس کہتے ہیں, جو ایک ہی وقت میں شہید بھی ہے اور غازی بھی ہے. تاریخ میں دکھائیے
ذرا لے کر آئیے کوئی ایسی ہستی کی جو بیک وقت شہید بھی ہو اور غازی بھی ہو. یہ امتیاز فقط حضرت ابوالفضل کا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ جو میں سمجھاؤں، علماء کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے. حضرت ابوالفضل شہید بھی ہیں، غازی بھی ہیں. ہمارے ہاں غازی اسے کہا جاتا ہے کہ جو جنگ سے زندہ لوٹ آئے، جو بچ جائے کہا جاتا ہے یہ غازی. جو اپنی جان آفرین کے سپرد کر دے کہا جاتا ہے یہ شہید. لیکن حضرت ابوالفضل شہید بھی ہیں، غازی بھی ہیں. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ غازی کیسے؟ ارے جسے موت بھی نہ مار سکے اسے حضرت عباس کہتے ہیں. یہ ایسا غازی ہے جسے موت بھی نہ مار سکے اسے عباس علمدار کہتے ہیں. آخری جملہ اور آپ کی زحمتیں تمام. حضرت ابوالفضل موجود ہیں، زندہ ہیں. باب الحوائج ہیں، جس دروازے سے آپ داخل ہوئے باب الحوائج ہیں. باب الحسین ہیں. کون کون سی فضیلت بیان کی؟ باب الحسین ہیں، باب الحوائج ہیں. لیکن ایک امتیاز اور بھی ہے، اور وہ ہے حضرت عباس کی حاضری. کبھی سنا ہے کسی اور کی حاضری؟ حاضری صرف حضرت عباس کی ہے. لیکن عموماً تصور یہ ہے کہ حاضری ہوتی ہے زندہ کی. جو زندہ نہ ہو اس کی حاضری نہیں ہوتی. اے نادان، تجھے آج تک سمجھ نہیں آئی جو حضرت عباس کے بازو قلم کر کے سمجھتے ہیں کہ عباس دنیا میں نہیں رہے. ہم حاضری تیار کر کے دنیا کو بتاتے ہیں عباس کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.